ہاں آج سے پہلے انسانی ذہن اس حد تک رسائی حاصل کرنے کا اہل نہیں تھا. اور یہ ہے در حقیقت آیت قرآن حکیم کی. یہ سورہ حامیم السجدہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم انہیں دکھاتے چلے جائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ یہ بات پوری طرح نکھر کر مبرہر ہو کر ان کے سامنے واضح ہو جائے گی انہ الحق، کہ قرآن حق ہے. اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے، اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو ایمبریولوجسٹ ہے، اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر، علم جنین یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے، کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے، یہ علم جنین یا ایمبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی، ڈاکٹر کیتھل مور کی. اور وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے 1400 برس قبل، جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن ہوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا، یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ کہاں سے معلوم ہوئی؟ اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں. تو یہ حقائق ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فینومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے، چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں. مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو 7 آسمان کہتا ہے تو 7 آسمان سے کیا مراد، مجھے نہیں معلوم. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا تو انسان سمجھے گا کہ ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں 7 آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے، پہلے نہیں آئی تھی. البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی اعتبار سے، میں نے اسی لیے یہ ساری تمہید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے. اس حوالے سے ایک بڑا منطقی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر، ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں. سائنسی فینومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے. یہاں تک کہ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا. یہ بات بہت ثقیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی نہیں سمجھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں. حضور جب ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی، ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری. وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہاں کوئی پیداوار، کوئی زراعت، کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی. آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا. ہاں تجارت کا تجربہ تھا، بھرپور تجارت کی تھی. یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل، وہ اس کا ایک اصطلاح ہے. کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فیمیل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ. اب میل فلاور اور فیمیل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئیں تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو، فصل زیادہ ہو. اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو، تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے. حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے، یعنی نیچر جو ہے، نیچر کین ٹیک کیئر آف اٹ سیلف. آخر فطرت ہے، فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے، آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے. صرف یہ کہا، آپ نے روکا نہیں. لیکن ظاہر بات ہے صحابہ کرام کے لیے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا. انہوں نے
سال وہ کام نہیں کیا، فصل کم ہو گئی۔ اب وہ ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حضور کی خدمت میں آئے۔ حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا، تعبیر نخل اس سال نہیں کی ہم نے، فصل کم ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجیے، انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو، تم زیادہ حقائق سے واقف ہو۔ میں عالموں کا لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی، تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے، میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا۔ آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے، آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے، آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے، ورنہ تو ہم شکوہ کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹم بم بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے ہی۔ نہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے۔ قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت، اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فینومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے، اس حد تک ان کا تذکرہ ہے۔ لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شے مضمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے 1000 برس پہلے یا 600 برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے، وہ ایک غلط بات ہوگی۔ لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی۔ اب آئیے فہم قرآن کے اصول۔ ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر تو مجھے تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے، البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجئے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی۔ پہلی بات وہ جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے، قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے، فطری ہے۔ ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کی دلیلوں سے بات ثابت کیے نہیں۔ قرآن فطرت انسانی کے مطابق بات کرتا ہے۔ ایک ان پڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا، اگر ذرا سا وہ قرآن کو سمجھ سکتا بس۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں ہے، فطری ہے، یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے۔ خطابی کیا ہوتا ہے؟ جو میں کل عرض کر چکا ہوں، خطبے کی ایک شان ہوتی ہے، وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے، اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو۔ بعض آیات ایسی ہیں، بڑی پیاری آیات ہیں، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ غور کرو، سوچو۔ یہ صرف آپ کے دروح بینی، آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے۔ اسی طرح أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا واقعتاً تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ گویا کہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیئرسنگ آئیز کے ساتھ کسی سے سوال کرنا، کیا واقعی؟ اور اس میں در حقیقت کون سی ہے پس منظر میں؟ یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں، ان پر خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے۔ تم کہتے تو ہو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، ھذا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے آباء، لیکن واقعی تم غور تو کرو، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی موجود ہے؟ اس کو آپ کہیں گے خطابی انداز۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ گیا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، آل عمران آیت نمبر 7۔ اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہے اور محکمات ہے وہ کون سی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1، محکم قطعی، تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ جائز یہ حرام،
آیات احکام، محکم اسی ایک مادے سے لفظ بنا ہے، یہ محکم بھی اور احکام حکم۔ البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے، عالم غیب ہو، عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم آخرت ہو، ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے، ان کو ہم حقیقتاً سمجھ نہیں سکتے، ہمارا تجربہ ہی نہیں، ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے، جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں، ایک تو وہ نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں۔ اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ 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 وہ چیزیں جانتے ہیں، تو وہ بھی حق ہے، ایسے ہی ہوں گی، اتوب ہی متشابہہ، لیکن یہ صرف نزل ہے، یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ نزل من غفور رحیم، جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی، اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں ملیں گی ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، تو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہو، انہیں ہم کیا سمجھیں؟ تو عالم برزخ، عالم آخرہ، عالم غیب، عالم ارواح، ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں گے۔ البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومینا والی باتیں ہیں مادی علوم کی، ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا، وہ آیت ابھی متشابہ تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جب کہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات، اب معلوم ہوا کل فی فلک یسبحون، اب یہ آیت محکمات میں آ گئی، اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو۔ تیسری بات، تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے؟ تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر، الفاظ کی بحث، نحوی بحث، قواعد گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے، اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے۔ تو یہ دو الفاظ جو ہے یہ مختلف ہو گئے، تفسیر اور تعویل۔ نمبر 4، تعویل عام اور تعویل خاص، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیے قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ سپیس پس منظر میں، آج سے 1400 برس قبل 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک نازل ہوا، حجاز میں نازل ہوا۔ اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی، وہ ان پڑھ قوم تھی، امی قوم تھی، پڑھے لکھے شاذ الشاذ المعدوم کے درجے میں تھے، وہاں فلسفے کا سوال نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، اور اولین مخاطب وہی ہیں، اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولاً غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا، اس خاص کانٹیکسٹ میں، ٹائم اینڈ اسپیس کانٹیکسٹ میں کیا مفہوم سمجھا گیا، یہ ہے تعویل خاص۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، یہی کتاب ہدایت ہے ابد الآباد تک کے لیے، اسی کتاب کو 20ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے۔ اگر دنیا طویل ہے اور 500 برس تک ہے تو 25ویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے۔ یہ عرب کے امیین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی۔ لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا، انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ کے لیے ہدایت اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے تعویل عام،
اس کانٹیکس سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ، اس کا در و بست، اس کا ما سبق، اس کے بعد ما بعد، سیاق و سباق، اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے۔ تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا، تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ، ان کا در و بست اور آیت کا سیاق و سباق، یہ زیادہ زیر بحث رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے، اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے، آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا۔ قرآن کے اندر تو واقعتاً یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوگی یہ کتاب۔ معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے، یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن، اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل درپیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تعویل خاص اور تعویل عام، یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورہ ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے ان اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں۔ ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تذکر اور تدبر۔ قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا، اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر نازل ہوتا چلا جائے، بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے، جو اس کی اصل ہدایت ہے، اس کی تمثیل بھی سمجھیے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے، سطح پر رہے گا، نیچے تو جائے گا نہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو لب لباب ہے، لب لباب، وہ اس کی سطح پر موجود ہے، لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے، اس کی گہرائی فیتم لس، اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اس کے لیے تعمق، گہرائی میں غوطہ نہیں کرنا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں۔ غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے۔ ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے، میں نے فوراً ٹوک دیا، میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے۔ عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا، دریا عبور کر دیا، قرآن کے کنارے ہے ہی، یہ ناپیدا کنار سمندر ہے، اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے، نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے۔ لہذا پوری زندگی کوئی امام راضی ہو، کوئی زمخشری ہو، کوئی ہو، پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناممکن۔ وراء الورا ثم وراء الورا، یہ ہے تذکر اور تدبر۔ اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے، پورا وقت اس کے لیے لگائے، پوری صلاحیتیں کھپا دے، تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا واللہ عالم۔ امام راضی کو بھی نہ معلوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، یہ مقام تو بہت محیب ہے، پرہیبت ہے، بہت گہرا ہے، بہت غامض ہے۔ امام راضی کہہ رہے ہیں، 30 جلدوں میں تفسیر لکھنے والا شخص۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔